رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے طرح طرح کی مخلوقات کو طرح طرح سے بنایا، ہر کسی کو الگ انداز، الگ ساخت، الگ رنگ، الگ جسم اور الگ طرح کی صلاحیت عطا کی۔ واللہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی الگ الگ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس سے بڑی محبت ہونے لگتی ہے اور اللہ پہ بڑا پیار آنے لگتا ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کی صورت میں کتنا وسیع خزانہ ہے اور کتنی کتنی بڑی چیز ہے آپ کے پاس، کتنی بڑی ہستی ہے جس کا ساتھ ہے آپ کے ساتھ، کتنی کمال کی ہے وہ ذات، کیسے الگ الگ طرح سے الگ الگ چیزیں بنا ڈالی۔ الحمدللہ اللہ نے جب مخلوقات بنائیں تو ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اور اس بات پر بھی اللہ کی حمد ہے کہ اس نے انسان کو سب سے زیادہ فضیلت دی۔ اس کی آواز، اس کی ساخت، اس کی ہر چیز کو نہایت خوبصورتی سے بنایا، یعنی انسان کے اندر ایک الگ طرح کی اٹریکشن ہے، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کوئی پرندہ بنا دیتا، کچھ بھی کر رہے ہوتے، کبھی وہ پانی میں ہوتے، کبھی زمین پہ ہوتے، کبھی دانہ چن رہے ہوتے، کبھی کچھ کر رہے ہوتے، کچھ کرنے کے لیے اہم نہ ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا اور ہمیں ہمارا کام سمجھا دیا، ہمیں مقصد دیا، ہمارے اندر جذبات رکھے، احساسات رکھے، اور ہمارے اندر جو بھی چیز رکھی وہ ایک خوبصورت لگتی ہے، خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان تمام نعمتوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اسی سے یہ توفیق مانگیں کہ اب وہ ہمیں وہ گن بھی سکھائے کہ جس پر چل کر، وہ رستے دکھائے جن پر چل کر ہم بہترین انسان بن سکیں۔ انسان تو ہیں، انسانیت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا جو یہی فضل ہے نا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، یہی فضل ہے کہ آج ہم بیٹھ کے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، ورنہ واللہ باقی مخلوقات کے پاس تو عجیب عجیب طرح کے کام ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق، اور اس میں خاص طور سے ایسی چیزوں کے بارے میں جو انسان کے لیے جاننا بڑی اہم ہے۔ جیسے جیسے ہم اس موضوع میں آگے بڑھتے جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کہیں بھی رکنے کا نام نہیں لیتا، اور واقعی میں چونکہ ہم انسان ہیں تو یہ ہمارے اندر جو انسانیت والا بیج ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے، ایک ایک لحاظ سے اپنے اندر پہ کام کرنا، اپنے اندر کو خوبصورت بنانا، اسے نکھارنا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، پوری زندگی کا کام ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن آپ اس کے بارے میں سن لیں، صرف کسی ایک جگہ سے لیکچر سن لیں تو بس ٹھیک ہے بھائی مجھے سارا کچھ آتا ہے۔ آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، پوری زندگی لگانی ہوتی ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے حسد کے بارے میں دیکھا تھا، کسی بھی لحاظ سے کسی سے حسد ہونا، اس کو یہ کیوں ملا ہے، اس کو یہ نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ تو میرا حق ہے، یہ تو میں ڈیزرو کرتی ہوں۔
یا اگر کسی اور کے پاس کوئی کمال کی چیز دیکھ لی، وہ چاہے اس بیچارے کے پاس صرف ایک ہی ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسے خوش کرتی ہو یا اسے دوسروں سے الگ بناتی ہو، تو انسان اس پہ حسد شروع کر دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بارے میں لازماً محاسبہ کیا ہوگا۔ کیا آپ کو تو یہ بیماری نہیں ہے؟ اتنا زیادہ کسی سے حسد کرنا کہ بندہ کہ نہیں، مجھے تو اس کے مقابلے پہ آنا ہے۔ ایسے بندے تھکتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، دوسروں کے مقابلے پہ بھی آتے ہیں، دوسروں سے چیزیں چھیننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن آخر میں وہ بری طرح ذلیل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آج ہم جس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے الشح، بخل کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخل ایک ایسی بیماری ہے جو ہر دور کے انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور جو ابھی کے انسان ہیں ان کے اندر تو اللہ معاف کرے یہ بہت زیادہ حد تک پائی جاتی ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نا ہماری فطرت میں رکھی ہیں۔ اب یہ جو بخل ہے نا، یہ انسان چاہتا ہے میرے پاس یہ چیز رہے، مجھ سے دور نہ ہو، مجھ سے چھینی نہ جائے، کم نہ ہو، یہ ہماری نیچر میں ہے۔ لیکن اس چیز میں ایکسٹریم حد تک بڑھ جانا اور حدود سے تجاوز کر جانا یہ نقصان دیتا ہے۔ ہر صفت ہمارے اندر کیوں ہے؟ کچھ صفات جن کے نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ ان صفات کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے وہ فائدہ لے لیں، اور جہاں آپ کو لگتا ہے نقصان پہنچے گا مجھے یا کسی اور کو، وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بخل کہتے ہیں لغت میں کنجوسی، روکے رکھنا یا ہاتھ کھینچ لینا۔ عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ایسی چیز کو روک لینا جس سے خرچ کرنا یا دینا واجب یا ضروری ہو، یعنی ایک ایسا خرچہ جو آپ کے لیے ضروری ہے، ضرورت کی جگہ پر آپ کو چاہیے، آپ وہاں بھی نہ دیں، تو یہ ہے اصل میں بخیلی۔ اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے بخل سے مراد یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہو وہاں مال و دولت کو روک لینا، علم کو روک لینا، صلاحیت کو روک لینا، یہ ہے بخل۔ حتیٰ کہ وقت بھی، توجہ بھی، علم بھی۔ جب ہم بخل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ صرف اور صرف یہ مال و دولت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ہر رشتے میں ہے، انسان کے ہر جذبے میں، اس کے ہر احساس میں، اس کے ہر عمل میں، اس کے ہر کام میں۔ مثلا آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نئے کپڑے خریدیں، کیونکہ آپ کے جو پچھلے والے کپڑے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ آپ پہنیں، حتیٰ کہ وہ آپ کی جسم کو بھی اچھے سے کور نہیں کر رہے، کہیں سے پھٹ گئے ہیں یا ان کا رنگ وغیرہ اڑ چکا ہے، پہننے کے قابل نہیں، اور آپ کے پاس مال ہے، اس کے باوجود آپ اپنی تجوری میں سنبھال کے رکھ رہے ہیں اور اس سے کوئی چیز نہیں خرید رہے، اپنے لیے نئے کپڑے نہیں خرید لے۔ اب یہاں پر آپ کو ضرورت تھی اور آپ نے نہیں کیا، یہ ہوا بخل۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آتا بھی جائے اور مجھے لگانا بھی نہ پڑے۔ مثلا میرے پاس 1,000 روپے ہے نا، تو میں کہوں کہ یہ 1,000 لگے بھی نہ اور میرے پاس اور بھی آتا رہے، یعنی 2 3 4 5 6 ہزار تک یہ چلا جائے، ڈبل ٹرپل ہوتا رہے، لیکن یہ مجھ سے خرچ نہ ہو، مجھے کہیں لگانا نہ پڑے۔ اللہ کی پناہ کہ ہمیں ایسے کنجوس لوگ ملے، صحیح بات ہے۔ زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا بڑا ہی مشکل ہے، اور خدا نخواستہ اگر ایسا آپ کا ہسبینڈ نکل آئے تو پھر تو زندگی جینا حرام ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں ہمیں لگتا ہے نا کہ یعنی یہ بہت نارمل رویہ، یہ نارمل رویہ نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ کو ضرورت ہے، بڑی اشد ضرورت ہے ایک چیز کی، آپ لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، لیکن آپ کا شوہر کہہ رہے نہیں ہم نے نہیں لینا، یا بیوی خود کہہ رہی ہے نہیں ہم نے نہیں لگانے یہاں پہ پیسے، آپ نے کیا قبر میں لے کے جانے؟ تو مال و دولت میں بھی اتنی بخیلی نہ کریں کہ بس مجھے کہیں پہ لگانا ہی نہ پڑے۔ اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کوئی اچھی چیز کھا سکتے ہیں تو آپ اچھا کھانا کھائیں،
ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، آپ کو پتہ ہے ان کے گھر میں روزانہ گوشت پکتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے بڑے بڑے محلات تھے یا یہ یا وہ، بس کھانا پینا اچھا رکھا ہوا تھا انہوں نے. اب میں کہوں کہ نہیں، یہ بس ایک ہی مرتبہ بناؤ اور اس کو 3 4 دن چلاؤ، فضول خرچی کرنے کی بات نہیں کر رہی میں، لیکن جہاں پر لگانا ہے اللہ کے بندو وہاں تو لگاؤ. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ آپ کے حصے کا پیسہ وہی ہے جو آپ نے اپنے اوپر خرچ کر لیا یا آخرت کے لیے صدقہ کر دیا، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ باقی وارثوں کا ہے، تو آپ یہ کنجوسی چھوڑ دیں گے. میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں عید پہ یہ والی چیز لوں، لیکن میں نہیں لے رہی. کیوں؟ پیسے لگ جائیں گے، پیسے لگ جائیں گے، اٹس اوکے لگ جائیں گے، پیسے تو لگنے کے لیے. آپ کے بچوں کو گھر میں کسی ایسی فیسلٹی کی ضرورت ہے جو ان کے پڑھنے میں مدد دے سکتی ہے، جو ان کی سکلز کو مزید نکھار سکتی ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے، آپ کو چاہیے آپ کریں. اس میں کہنا نہیں پیسے جوڑ کے رکھو اور بچے ایسی کام چلائیں، یہ درست رویہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ آپ گھر میں بچوں کو لائبریری پوری بنا کے دے سکتے ہیں، آپ بنا کے دیں. اب مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ والا کورس کرنا ہے اور اس میں مجھے اتنی کتابیں چاہیے، تو آپ کو چاہیے آپ وہ کتابیں خریدیں. یہ کہنا اچھا یہ 5,000 کی ہے، یہ اتنا مہنگا سیٹ ہے، اتنی مہنگائی ہے اس کی، اٹس اوکے اللہ دے گا. بھری جیب میں اللہ کیوں ڈالے گا جو آلریڈی بڑی ہوئی ہے؟ اسے خالی کریں گے تو اللہ دے گا نا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے مال دے، تو مال تو آلریڈی آپ کو ملا ہوا ہے، دل مانگیے. سارے ذرا آج اپنا اپنا محاسبہ کرے. کیا آپ کنجوس ہیں؟ یعنی آپ وہاں پہ مال خرچ نہیں کرتے جہاں پہ آپ کو کرنا چاہیے، روک لیتے ہیں اپنا ہاتھ، سنبھال کے رکھ دو کسی دور والے خانے میں. اس کے علاوہ علم میں بخل کرنا، مثلا مجھے پتا ہے مجھے یہ چیزیں آتی ہیں لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ سکھاؤں، یہ سب سے بدترین قسم ہے بخل کی. میں کہوں مجھے اور ملتا جائے، میں یہ بھی کورس کر لوں، میں وہ بھی کورس کر لوں، میں فلاں جگہ سے بھی پڑھ لوں، لیکن مجھے کسی اور کو نہ بتانا پڑے. بعض لوگوں کو پتا ہوتا ہے کسی چیز کا اور وہ بلا وجہ دوسروں کو نہیں بتاتے، صرف اس لیے کہیں میرے پاس سے کم نہ ہو جائے. بھائی یہ چیز مجھے پتا ہے تو بس مجھے ہی پتا رہے. آپ کو پتا ہے جو شخص بخیل ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے زیادہ خزانوں سے نہیں نوازتا. اللہ کبھی بھی اس شخص کو نہیں دیتا جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہو کہ یہ اپنے پاس روک لے گا. اللہ خیر ہمیشہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو خیر کو آگے دوسروں تک پہنچانے والے ہوں. اب ایک تو یہ ہے کہ بالفرض ایک استاد واقعتاً یہ چاہتا ہے معاذ اللہ کہ میرا یہ علم دوسرے کو نہ ملے، پھر تو معذرت کے ساتھ وہ تو استاد کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے پڑھنے کے لیے آئیں لیکن صرف آپ کے غلام بن کے رہیں، مسلسل آپ کے ساتھ کام کرتے رہیں، آپ کے لیے کام کرتے رہیں، اور آپ ان کو وہ چیزیں نہ سکھائیں کہ جا کے وہ خود بھی کام کر سکیں. آپ نے ضرور ان کی بیساکھیاں بننا کہ وہ آپ کا سہارا لے لے کے چلیں. کبھی بھی ایسے استاد نہ بنے جو علم کے لحاظ سے بخیلی کا شکار ہوں. اب مثلا اگر کوئی آپ سے آ کے کوئی بات پوچھ رہا ہے نا، کوئی انفارمیشن لے رہا ہے کسی چیز کے حوالے سے، کسی علمی بات کے حوالے سے، یا کسی ایسی جگہ کے بارے میں وہ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے بتائیں تھوڑا سا کہ وہاں پر تعلیم لینے کا کیا ہے، تو آپ کو چاہیے آپ اسے گائیڈ کریں. اور الحمدللہ آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں بھی جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا لیکن ان کے اندر یہ بخیلی نہیں ہے الحمدللہ.
اور وہ فوراً سے آپ کی مدد کرتے ہیں. ان کو پتا ہو کسی خیر والی جگہ کا تو وہ خیر آپ تک بھی پہنچاتے ہیں. اب آپ خود دیکھیں آپ کو کتنے پرسنٹ علم آتا ہے، 50 میں سے لگا لیجئے. مثلا 5-10% تو میرے پاس ہے علم، الحمدللہ اوتھینٹک علم ہے. اس میں سے میں نے کتنا لوگوں تک پہنچایا، اور کتنا صحیح تھا جو پہنچایا، اور کتنا میں صرف غلط بتا رہی ہوں. دیکھیں آپ اگر بالفرض پوری کی پوری کتابیں بھی حفظ کر لینا، کیا ہوگا؟ وہ دنیا تک رہ جائے گی. یعنی جب تک آپ ہیں آپ کو حفظ ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بتائیں گے، آپ کی تھوڑی واہ واہ ہوگی، اس کے بعد آپ قبر میں لے کے ساتھ چلے جائیں گے. آپ کے حفظ کرنے کا کسی اور کو کوئی فائدہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو اپنا علم دوسروں کے دماغوں میں ڈال کے جائیں، کاغذ پہ اتار کے جائیں، ریکارڈنگ ہے تو اس میں سیو کر کے جائیں، اس کی صورت میں دیکھے جائیں. لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکتے ہیں تو کوشش کریں، کام کریں، لوگوں تک پہنچائیں. اور جو چیز صرف آپ کو فائدہ دے رہی ہے اس کو آہستہ آہستہ ساتھ لے کے چلیں. اللہ رحم کرے، ہماری گروپ انچارج تھیں، تو میں نے انہیں کوئی احادیث حفظ کر کے بتائی. انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم سارے کام چھوڑو اور بخاری حفظ کرنا شروع کر دو. جو پڑھ رہی ہو سارا کچھ سکپ کرو، کیونکہ تمہیں یہ ایزیلی ہو جائے گا، تم یہی کام کرو. لیکن مجھے پتا تھا کہ ظاہری بات ہے میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف کسی چیز کو حفظ کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتی. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے ٹائم نکال دیں گے تو معاذ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں دے گا. ہو سکتا ہے آپ ان کو سکھاتے سکھاتے ہی بہت کچھ حفظ کر لیں اللہ کے فضل سے. ہمارے یہاں اتنے لوگ ہیں نا کہ جو بہت اچھے لیول پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو صرف کوئی نہ کوئی جامع کا ڈریس چاہیے، وہاں جا کے کونے میں گھس جائیں. بھائی اتنا پڑھ لیا، آگے پڑھاؤ اور لوگوں کو سکھاؤ. کنجوس ہو تم، کہہ رہے ہو بس مجھے ملتا جائے ملتا جائے، اور میرے پاس جو ہے وہ میں اوروں کو بھی نہ بتاؤں. اگر یہی حالات رہے تو تم بہت کچھ پڑھو گے لیکن تمہارے دماغ سے نکل جائے گا. تمہارے دماغ میں تبھی محفوظ ہونا شروع ہوگا جب تم دوسروں کو خیر دو گے. اچھا، مال اور علم کے علاوہ وقت، اللہ ہمیں ہدایت دے. بعض اوقات ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہم کسی کو نہیں دیتے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پہ نہیں دینا چاہیے وہاں پہ آپ دینا شروع کر دیں. جہاں پر واقعی میں آپ کو وقت دینا چاہیے، مثلا کسی کلاس کے لیے، کسی گروپ کے لیے، کسی اور کام کے لیے، حتیٰ کہ کوئی پوسٹ بنانی ہے، کوئی کچھ ایڈٹ کرنا ہے، کچھ شیئر کرنا ہے، کوئی اٹینڈنس بھیجنی ہے، اس کے باوجود آپ اپنا وقت نہ دیں. اور اسی طرح طالبات، ہم اپنے رشتوں میں بھی آج کل بخیلی کرتے ہیں. مثلا وہی مجھے وقت دے، وہی مجھ سے بات کرے. میں تو اپنی 40 من کی ایگو لے کے بیٹھی ہوئی ہوں. آپ کو پتہ ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے رشتوں کو وقت نہیں دیتے نا تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ بخل ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ آپ اسے صرف مال و دولت کے اوپر فٹ کریں لا کے. دیکھیں اگر بالفرض ہسبینڈ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے رہا نا، مسائل شروع. کوئی بھی رشتہ ہے اس کو وقت دینا کیسا ہے؟ جیسے پودوں کو پانی دینا. جس طرح آپ پودوں کو پانی نہیں دیں گے مرجھا جائیں گے، چاہے آپ نے وہ کتنی محنت سے اور کتنے دل سے خریدے ہو، بھائی وہ مرجھا جائے گا. بالکل اسی طرح رشتے چاہے آپ کے کتنے قریبی ہوں اور کتنے مخلص ہوں، اگر آپ انہیں ٹائم نہیں دیں گے تو خلاص ختم. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جہاں پر خوبصورت بنایا وہاں پر اس کے رہن سہن کا انداز بڑا بڑا مختلف اور خوبصورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے رشتے بنائے ہیں.
اور اس کو کہا ہے کہ ان کو بھی وقت دو. یہی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. جو کہہ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرا کہہ رہا تھا میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ایک کہہ رہا تھا میں روزے ہی رکھتا جاؤں گا، ایک کہہ رہا تھا میں پوری رات نمازیں ہی پڑھتا جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند کیا اس بات کو. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. آپ بھلے ہی کلاسز لیتی ہیں، آپ بھلے ہی تجوید پڑھنے آتی ہیں، تفسیر پڑھنے آتی ہیں، حدیث پڑھنے آتی ہیں، آپ پر یہ چیز بھی فرض ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیں، اور اچھا خاصا ٹائم دیں. ان کو لگے نا کہ یہ مجھے اگنور کر رہی ہے. اور کبھی کبھار کلاس کے دوران بھی انہیں بلا لیں، مسکرا کے دیکھ لیں، ان سے کوئی بات کر لیں، کوئی چٹ پہ اچھی سی بات لکھ کے انہیں دے دیں، اگر آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے تو، یعنی اچھا سمجھا جاتا ہے تو. لیکن جب آپ بالکل ان سے غافل ہو جائیں گی تو پھر وہ باہر کہیں اٹینشن ڈھونڈیں گے. اسی طرح اگر آپ کی اولاد ہے، اس کو بھی آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں. آپ کتنے بھی مصروف ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کو ٹائم دیں. بگاڑنے کے لیے، ان کے لاڑ دیکھنے کے لیے نہیں، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، بعض اوقات ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑی بہت ان کی کاؤنسلنگ ہو جائے گی، وہ ریلیکس محسوس کریں گے. اور کبھی کبھار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کتابی باتوں سے ہٹ کے ان کے ساتھ کوئی گفتگو کریں، کسی اور ٹاپک پہ بات کر لیں. چونکہ والدین بچوں کو وقت نہیں دیتے، یہی وجہ کہ پھر وہ وقت جو ہے نا وہ ان کو باہر سے کوئی اور دیتا ہے، پھر مسائل ہوتے ہیں. صرف بچوں کو روٹی شوٹی کھلانی نہیں ہوتی، اور بھی بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں ان کے. اسی طرح اگر آپ کے ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، فیلوز ہیں، آپ کی دوستیں ہیں، واللہ آپ ان کو بھی ٹائم دیں، اور اس میں بالکل بخیلی نہ کریں. اور خاص طور سے یہ چیز تو ہونی ہی چاہیے، بس یہی دے اور مجھے نہ دینا پڑے. جہاں آپ کو لگ رہا ہے اچھا یہ تھوڑا کم ہو رہا ہے، آپ خود تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں اور اللہ کے لیے بڑھ جائیں. پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح بھی جاتے، شام کو بھی جاتے ہیں، اور کتنا زیادہ وقت وہ لوگ ساتھ گزارتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجرے میں بھی جاتے، ان سے بھی بات چیت کرتے. وقت دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارا وقت کسی ایک پہ نشاور کر دے، بس جی میرا سارا ٹائم اب آپ کا ہے. جتنے زیادہ آپ کے ارد گرد رشتے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اتنا اس کے پاس، اتنا اس کے پاس، اتنا اس کے پاس. اور جو رشتہ جتنا زیادہ ضروری ہو اس کو اتنا زیادہ وقت دیں. یہ جو اکثر طالبات خاص طور سے آج کل بھی آ کے یہ شکایت کرتی ہیں نا کہ گھر سے ہمیں بہت زیادہ مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو سونے وہ اسی وجہ سے کیونکہ آپ انہیں ٹائم نہیں دیتے. آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں ٹائم دیں. آپ کی والدہ ہیں، آپ انہیں جا کے ٹائم دیں، ان سے باتیں کریں، ان سے پوچھیں وہ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں، آج کل وہ کیا محسوس کرتی ہیں. اسی طرح نہ صرف یہ کہ ہر کسی کو وقت دینا، جو بھی آپ کے قریبی تعلقات ہیں، اس کے علاوہ توجہ دینا. جن چیزوں کو دینی چاہیے، مثلا اب میں کہوں کہ بس سارا کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے اور مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، یہ بھی بخیلی ہے. آپ کی الماری کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اسے ٹھیک کریں. آپ کے بستر کو ضرورت ہے آپ کی کہ آپ اسے اچھے سے سیٹ کریں، اس کو صاف رکھیں. آپ کے جسم کو ضرورت ہے آپ کی توجہ کی کہ آپ اس کی کیئر کریں. آپ کے بالوں کو آپ کی کیئر کی ضرورت ہے.
آپ کے چہرے کو ضرورت ہے آپ کی توجہ کی. آپ کے ارد گرد جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ رشتے ہیں، حتیٰ کہ تعلقات ہیں، ان سب کو نہ صرف یہ کہ وقت کی بلکہ آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہے. اور دیکھیں یہ ایفیشنٹی ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی مجھے کسی کی توجہ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے ہوتی ہے. ہم نہ بولیں وہ الگ بات ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا رشتوں میں بخیلی سے کیسے بچیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. آپ کو پتہ ہے ایک بار انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریس بھی لگائی، دوڑ لگائی، کون جیتتا ہے میں یا عائشہ. ایک بار ان کے ساتھ کسی بات پہ بحث کر رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں ٹھیک ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ کے بابا کو بلاتے ہیں ابوبکر کو اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ ہاں میرے تو بابا ہیں، میری سائڈ لیں گے. جب وہ آتے ہیں تو وہ اپنے بابا کے سامنے ایک دم سے ہو کے کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، آپ انہیں بتائیں ذرا کہ میں ٹھیک ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیچ میں آتے ہیں اور آ کے انہیں بچاتے ہیں اور کہتے ہیں ابوبکر میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا کہ تم میری عائشہ پہ ہاتھ اٹھاؤ. پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بتاؤ عائشہ پھر کیسا رہا. تو یعنی اس طرح وہ ان کے ساتھ گلتے ملتے بھی ان کے ساتھ بات چیت کرتے. اب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر معراج سے ہو کے آئے تو اس کے بعد وہ بس اپنی عورتوں کو یہی کہتے رہتے کہ میرے سے پیچھے ہٹو، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، تمہیں نہیں پتا میں کیا کیا دیکھ کے آیا ہوں. اتنا زیادہ سیلف کنٹرول ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اگر آپ رشتوں میں ایسی بخیلی لے آئیں گے پھر کوئی فائدہ نہیں. آپ کتنے بھی زیادہ متقی ہوں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، یہ چیزیں آپ کی بھی ضرورت ہے آپ دوسروں سے لیں، دوسروں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ آپ سے لیں. اور اس بخیلی کو اپنے اندر سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ سارا کچھ اللہ کے لیے کر دیں، لوجہ اللہ، یا رب آپ کے لیے، آپ کی خاطر. اچھا جی، اس کے علاوہ بخل کی اقسام کون کون سی ہیں؟ ایک ہے واجب، مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین نے آلریڈی فکس کی ہوئی ہیں، یعنی آپ اتنا ہی کریں گے، باقی کا اپنے پاس رکھ لیں گے. جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، گھر والوں کے ضروری اخراجات ہیں، آپ ان میں کنجوسی نہیں کر سکتے. بالفرض اگر میں کسی کو دے رہی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں نہیں مجھے زکوٰۃ نہیں دینی، اور پھر اپنے زیورات ہیں اگر پاس تو ان کو الگ الگ کر کے رکھوا دینا، بھائی آدھے میرے اور آدھے میری بیٹی کے، آدھے بڑی بہو کے آدھے چھوٹی بہو کے. اگر آپ نے صرف اس نیت سے ان کو الگ کیا کہ آپ کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے تو یہ تو سب سے بڑی کنجوسی ہے جو آپ کر رہے ہیں. گھر کے اخراجات ہیں اس میں بھی آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کنجوسی کریں یا آپ اپنی ذات پہ خرچ نہ کریں. یا جیسے میں نے پہلے بات کی اپنے جذبات کو لے کر، علم کو لے کر، اپنی طاقت کو لے کر ان کا صحیح استعمال نہ کرنا اور دوسروں کو اس سے محروم کر دینا، یہ بھی کسی لحاظ سے درست نہیں ہے. واللہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے نا وہ آپ کو خوف دلائے گی کہ ہائے میں ختم نہ ہو جاؤں، آپ اللہ کی خاطر اسے دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں عجیب عجیب جملے مشہور ہیں. مثلا اگر آپ کسی کو بہت زیادہ توجہ دیں گے تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا، اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے لیے نہیں دے رہے تھے، یہی وجہ کہ آپ کو وہاں سے کچھ نہیں ملا. اللہ کے لیے کر رہے ہو تو کبھی خسارہ نہیں ہوگا. بھائی ان کو زیادہ مال و دولت نہیں دینا چاہیے، یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. آپ کے سر پہ کوئی کیوں چڑھا؟ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا. یقیناً اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوتا.
تو فالتو میں اپنے آپ کو بخل میں رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ خود ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیشہ کمی سے ڈرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ فوبیا کی قسم ہے، اینزائٹی اسی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ تر۔ انسان ڈرتا رہے کہ یہ چیز چھن نہ جائے، یہ چیز ختم نہ ہو جائے، بانٹنے سے، کسی اور کو دینے سے، شیئر کرنے سے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا یہ ڈر، یہ خوف، یہ انزائٹی، ذہنی طور پہ بے سکون رہنا، بے چین رہنا، یہ اس چیز کو بچا لے گا؟ اس کا حل کس چیز میں؟ اللہ پہ توکل کرنے پہ۔ جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا، جو اللہ نے نہیں لکھا وہ مجھ تک نہیں آ سکتا۔ اور یہ ڈر ہمیشہ آپ کو نا تنگی میں رکھتا ہے، پھر آپ ہر چیز کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ بس پوچھو ہی مت۔ اس کے علاوہ لوگ بھی آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ لوگوں کو جہاں سے پتا چل جائے نا کہ یہ شخص کچھ نہیں دیتا، وہ وہاں نہیں آئیں گے۔ وہ کبھی اگر مدد کی ضرورت پڑی بھی تب بھی اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ ہمیں پتہ یہ اچھے سے بات نہیں کرتا، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یہ اچھے سے ٹائم نہیں دے گا، لوگ پھر آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کیوں اپنے آپ کو، باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کے لیے بڑی آسانیاں کی، آپ کو لوگوں کے اندر رہنے سہنے کا طریقہ سکھایا، آپ کیوں اپنے لیے تنہائی کو چن رہے ہیں؟ تنہائی میں زیادہ تر انسان کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ زیادہ تر ایسے ایسے خیالات اور عجیب طرح سے آپ کو بنا دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ کتنا بے وقوف ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چیزوں سے نوازا اور وہ ان نعمتوں کو اپنے اوپر ظاہر کرنے کی بجائے تنہا ہو بیٹھے، دور ہو بیٹھے۔ اسی طرح بخیلی کرنے سے غربت آتی ہے، کیونکہ جب ہر شخص اپنے پاس رکھے گا اپنا مال تو پھر کیا ہوگا؟ بخیلی آئے گی، غربت بڑھے گی۔ ایک دن میں بیٹھے بیٹھے حساب کر رہی تھی کہ اگر پاکستان کی کل عوام بھی 5 روپے فردن دے دے اور امانت داری کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو باہر والوں کو قرضہ ادا کر دے، تو صحیح بات ہے ہمارے اوپر کوئی قرضہ نہ رہے۔ اگر 10 روپے بھی روزانہ کی بنیاد پہ یہ لوگ ہم سے لیں نا، صحیح بات ہے پوری پاکستانی عوام سے ہم قرضے سے آزاد ہو جائیں۔ لیکن چونکہ ہمارے اندر بخیلی بڑی ہے، 1 روپیہ بھی بچ رہا ہے تو اسے رکھ لو کہیں پیٹی میں سنبھال کے۔ اسی طرح دیکھیں، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات نا ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو ہمارے کسی کام کی نہیں۔ کچھ چیزیں میں نے بھی ایسی دیکھی ہیں اپنے گھر میں کہ میں چھوٹے ہوتے سے سنتی آ رہی ہوں کہ یہ نہ کام آئیں گی، یہ کام آئیں گی، اور ابھی تک اتنی زندگی ہو گئی ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ کام آئیں گی۔ ہم بورے ہو رہے ہیں اور وہ چیزیں ابھی ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں۔ کتنا اچھا ہو اگر ہم وہ چیزیں دوسروں کو دے دیں۔ مثلا ساتھ والے گھر میں ہمسائے میں کسی کو ضرورت ہے، اس کے پاس بیچارے کو ضرورت کا بھی نہیں، ہمارے پاس ایکسٹرا پڑا ہے، اگر میں اسے دے دوں غربت کم ہونا۔ کیوں کوئی عید والے دن معمولی کپڑے پہنے؟ اگر میرے پاس زیادہ ہیں تو میں کسی اور کو دے سکتی ہوں نا۔ وہ کیا میرے گھر میں الماری میں یا صندوق میں پڑے پڑے ڈبل ہو رہے ہیں جو میں ان کو رکھے ہوئے ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں غربت ختم ہو تو ان چیزوں کو لوگوں کو دینا شروع کر دیں جو آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ وہ چیزیں گردش کرے تاکہ غربت ختم ہو ہر لحاظ سے۔
مال کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی، مفید مشوروں کے لحاظ سے بھی، اور اس کے علاوہ آخرت کا خسارہ ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جو بخیل ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ رحم فرمائے سلف صالحین پر، وہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے تو وہ لازماً سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ کیا یہ لڑکا بخیل تو نہیں ہے؟ اگر وہ لڑکا بخیل ہوتا تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتے تھے۔ آپ بھی یہ چیز نوٹ کر لیں، نہ تو حد درجہ فضول خرچ ہو کہ شیطان کا بھائی نکلے معاذ اللہ، اور نہ اتنا کنجوس ہو کہ بس کچھ کرنا ہی نہ دے۔ وہ کیوں نہیں کرتے تھے شادی؟ وہ کہتے تھے یہ حدیث ہے نا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو بخیل ہوگا، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی اکیلی جنت میں جائے اور اس کا شوہر معاذ اللہ جہنم میں جائے۔ ان لوگوں کو اتنا یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ۔ اور ہمیں کتنا کوئی یقین ہے؟ اگر ہمیں یقین ہے تو پھر آج ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں؟ تو بہرحال ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ اچھا، بخل سے بچنے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اولاً یہ یقین پیدا کریں کہ مال اور ہر چیز فانی ہے، اور جس بھی قسم کا رزق ہے اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ یعنی اگر ابھی میرے پاس صرف اتنے ہیں کہ میں خود کو دے سکوں یا کسی اور کو، یا میرے پاس اتنے ہیں کہ میں اپنی ضرورت پوری کر کے کسی اور کی ضرورت پوری کر دوں، پھر میرے پاس سیونگ نہیں بچے گی، تو میں کسی کی مدد کر دوں۔ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ زندگی نہ بچے کہ میں اس مال و دولت کو یا ان کپڑوں کو استعمال کر پاؤں یا ان چیزوں کو استعمال کر پاؤں۔ کیا فائدہ پھر ایسی چیزوں کا جس کو آپ کے مرنے کے بعد لوگ کھول کھول کے دکھا رہے ہوں کہ یہ چیزوں کی مالک تھی یہ محترمہ۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اتنے بخیل بنے۔ تقدیر کا جو معاملہ ہے بہت سنگین ہے، بہت باریک ہے۔ جو تقدیر کا معاملہ صحیح سے سمجھ گیا وہ پھر بخیلی نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کا دل نہیں کرتا نا خرچ کرنے کو، مثلا آپ اعلیٰ قسم کے بخیل ہیں، انتہائی کنجوس ہیں، پھر آپ آہستہ آہستہ سٹارٹ کریں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، کسی کو تحفہ دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، دل چاہ رہا تب بھی نہیں چاہ رہا تب بھی تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کریں، 10 10 روپے کر کے صدقہ کریں، کسی کو دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا، آپ کو عادت ہو جائے گی دوسروں کو دینے کی، بخیلی آپ کے اندر سے نکل جائے گی۔ اور دیکھیں ایسے لوگوں پہ کتنا ترس آتا ہے نا، بیچاروں کو اللہ نے دیا بھی ہے اور پھر بھی ان کے حالات مسکینوں والے ہیں، ہے نا ہر وقت ہے نا، یعنی میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو سخی ہوں، کھلے دل کے مالک۔ اب ایسے سخی بھی نہ ہو کہ روڈ پہ آ جائیں، اعتدال والے ہوں، حکمت جانتے ہوں، اعتدال کے ساتھ کام کرنا جانتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو بتائیں ابھی اس چیز کی ضرورت ہے، یہ کام کریں، ابھی یہ چیز چاہیے۔ اب دیکھیں ظاہری بات ہے آج کل بہت سی چیزوں میں، کیا ہر چیز میں تقریباً پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کتاب نہ خریدو اتنی زیادہ مہنگی ہے، لے لو، یہ ضرورت کی چیز ہے، پڑھنے پڑھانے میں تمہاری مدد کرے گی، اس کو سکپ کر دو، لے لو بھائی، پیسوں سے تو آئے گی، بعد میں تھوڑی کوئی مفت بانٹنے آئے گا آپ کو، تو لے لیں۔ اس کے علاوہ دعا کریں، کیونکہ یہ ایک روحانی بیماری ہے، اس سے نجات کے لیے مسلسل دعا کریں۔ آپ کو نا یہ نارمل لگ رہا ہوگا شاید، ہمارے ہاں مجھے نہیں امید کوئی ایسا بخیل شخص ہو، اللہ بچائی رکھے، لیکن جو شخص ہوتا ہے بخیل کبھی آپ اسے دیکھیں وہ کتنا
بے چین ہوتا ہے، اور جب اس کی کوئی چیز لگانے لگو تو کیسے اس کی جان جاتی ہے. یہ کپڑے مت نکالو. اور حتیٰ کہ بعض لوگ تو یعنی کوئی نئی لپسٹک بھی لے لیے اسے بھی یوز نہیں کرتے، رکھ دو سنبھال کے، وہ پرانے والی ہے اسی سے کام چلاؤ. پھر بھائی نئی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جویلری مت پہنو، یہ استعمال نہ کرو. واللہ ہفتے میں جمعے والے دن خاص طور سے اچھا خاصا تیار ہوں اللہ کے لیے، اپنی ساری چیزیں استعمال کریں، نئے کپڑے، نئے جوتے، نئی جویلری، نئی چیزیں، نیا میک اپ. بجائے اس کے کہ اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، وہ چیزیں پیچھے کی پیچھے پڑی رہیں. تو اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ میرے اندر سے بخیلی نکال دے. میں کیوں ہر وقت صرف چاہتی ہوں مجھے ملے، میں دینا کیوں نہیں جانتی. اور ہمارے ہاں اگر ہم لوگ دینا شروع کر دیں تو بہت سے مسائل کا حل نکل آئے. ہمارا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم لینا چاہتے ہیں، اور ایگو اتنی ہے کہ ہم دینا تو 1% بھی نہیں چاہتے. میں کیوں دوں، وہ کرے. وہ کیوں کرے، آپ کیوں نہ کریں؟ آپ کو نہیں اجر چاہیے. اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی چیز موت، اس کو یاد رکھیں. پتہ نہیں کب آخر ہو جائے، اور مجھے اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو سنبھالنا چاہوں. آپ کسی چیز کو کتنا بھی سنبھالنا چاہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ اسے نہیں پورے کا پورا حاصل کر سکتے. تو پھر اپنے اندر سے اس بخیلی کو نکال باہر کریں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ مال اس طرح جمع کر رہے ہیں اپنے پاس کہ جیسے وہ ہمیشہ کے لیے جئیں گے، کبھی نہیں مریں گے معاذ اللہ. ایسے ہی اندھا دھند اپنے پاس سنبھال سنبھال کے رکھ رہے ہیں، علم سنبھال رہے ہیں، ہر چیز بس سمیٹ رہے ہیں، چھپا رہے ہیں. سورۃ النساء آیا 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نفسوں میں بخل رکھ دیا گیا. تھوڑا بہت رکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کا نفس فطرتاً ایسا ہے کہ بس اس نے یہی کرنا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں. اگر آپ کے نفس کے اندر بخل ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے بھی طریقے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر آیت 9 میں فرماتے ہیں اور جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. دعا کریں اللہ ہم میں سے کسی کو دل کی تنگی میں مبتلا نہ کرے. دل کی تنگی آپ کی پوری زندگی کو تنگ کر دیتی ہے. پھر آپ پتہ کیا کہتے ہیں، صرف میں ہی ہوں، سارا کچھ مجھے ملے، اور کسی اور کو تو جو ملنا ہے وہ بھی مجھے مل جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. ابھی اپنا محاسبہ کر لیجئے کہ آپ کتنے ایماندار ہیں. اگر آپ کے اندر کنجوسی ہے، بخل ہے، تو آپ کے اندر یقیناً ایمان نہیں. اور اگر آپ کے اندر بخل نہیں تو یقیناً آپ کے اندر ایمان ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں آ سکتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انسان میں دو صفات بہت بدترین ہوتی ہیں، ایک رلا دینے والی بخیلی اور بزدلی جو دل نکالنے والی ہو. یہ دونوں چیزیں بڑی بری ہیں. ایک بخیلی کہ آپ کو اس شخص کی حالت دیکھ کے رونا آ جائے کہ بیچارے نے اپنا حال کیا کر لیا ہے، اتنا بخیل، نہ کچھ اچھا کھاتا ہے، نہ کچھ اچھا پہنتا ہے، نہ کچھ اچھا اوڑھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40% تک کی صلاحیت دی ہے نا اپنے آپ کو صحیح سیٹ رکھنے کی، تو واللہ ہی آپ کریں. ایسا حلیہ مت بنائیں کہ آپ کو دیکھ کے رونا ہی آ جائے کہ پتہ نہیں بیچارے کا کیا حال ہے. عاجزی میں اور بخیلی میں فرق ہے. بخیلی میں آپ اپنے اوپر خود طاری کرتے ہیں ظلم کے تحت کہ ختم نہ ہو جائے.
اور عاجزی یہ ہے کہ آپ فیشن کر کے بھی کندھے جھکائے ہوئے چل رہے ہیں۔ عاجزی دل کی کیفیت کا نام ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ انسان اسے خود پہ طاری نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت اور اس کی خشیت دل میں آنے کے بعد خود بخود انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے کہ وہ شیخیاں نہیں بخیرتا۔ اسی طرح بزدلی سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈرنا، چھوٹی چھوٹی چیز سے دل کا گھبرا جانا، واللہ کبھی کبھی یہ چیز بڑی اذیت والی بن جاتی ہے انسان کے لیے کہ بھائی اب میں اس سے کیوں ڈر رہی ہوں، یہ تو ڈرنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ بزدلی سے نا اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ آپ کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتی، عجیب طرح کے خوف اور ڈر میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام کو حلال سمجھنے پر آمادہ کر دیا۔ یعنی پھر وہ ایک دوسرے کی چیزیں پانے کے لیے ایک دوسرے کو مارنے لگے اور حرام ذرائع کو استعمال کر کے اپنے پاس خزانے اکٹھے کرنے لگے۔ کچھ چیزیں انسان کہتا ہے بس ایک عادت ہے، لیکن کچھ عادتیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، اور بخل انہی عادتوں میں سے ایک عادت ہے جو انسان کو بہت بری طرح سے ہلاک کر دیتی ہے۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ اپنے ارد گرد ہر چیز کو کھو رہا ہوتا ہے، ہر رشتے کو۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ مال و دولت، حسن، علم، مخلص رشتے، اچھے نیک ساتھی آپ کو زندگی میں بار بار نہیں دیتا۔ اگر آپ بخل کریں گے تو آپ سارا کچھ کھو دیں گے۔ آپ کو لگے گا میرے پاس ہی جمع ہے، میرے پاس ہی جمع ہوا ہے، میں نے اپنے پاس سارا کچھ جمع کر لیا، لیکن حقیقت میں آپ نے اسے کھو دیا ہوگا، چاہے وہ جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو بخل سے بچائیں اور اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت دے خیر کے ساتھ، ہمارے دلوں سے، دماغوں سے، زندگیوں سے، عمل سے، رویوں سے بخل کو نکال باہر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے جیسا وہ چاہتا ہے، ہمارے اندر وہ اعتدال لے آئے خیر سے جو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی بھی کوئی نعمت، کوئی رشتہ، کوئی مخلص ساتھی اپنی بخیلی کی وجہ سے کھو ڈالیں۔ اس چیز سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور بے شک اللہ کی پناہ ایسی ہے کہ جب کوئی چیز اس کی پناہ میں دے دی جائے تو اسے ضائع ہونے سے بچا لیا جاتا ہے، اور اسے بری طرح ہلاک ہونے سے اپنی حفاظت میں لے لیا جاتا ہے، اور اسے جہنم میں جلنے سے بچا لیا جاتا ہے، اور اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اسے رحمان کے عرش کا سایہ دے دیا جاتا ہے۔ اے وہ رب جس نے اتنی زیادہ مخلوقات کو بنایا اور انہیں سمجھا اور انہیں ان کی ضروریات دیں، انہیں ہر وہ چیز فراہم کی جو انہیں چاہیے تھی، ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ یا رب ہم بھی آپ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، ہمیں بھی آپ ہی نے بنایا ہے، ہمارے حالات پر رحم کر دیجیے۔ واللہ یا رب اگر آپ ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، اور اگر آپ اپنی رحمت کے ساتھ معاملہ کریں گے تو ہم بحال ہو جائیں گے۔ آپ کے فضل اور آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں یا رب۔ بے شک آپ کے ہاں جب کوئی آپ کو پکارتا ہے تو اسے سنا جاتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے تو اسے قبول کیا جاتا ہے، کوئی اگر آپ کی طرف آتا ہے تو اس کا اچھا استقبال کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی آ کر رو دے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ یا رب ہم بھی آپ سے آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ہمیں ضائع ہونے سے بچا لینا یا رب۔
ہمیں ہمارے حالوں پہ چھوڑیں گے تو واللہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیا حال ہے. یہ تبھی بہتر ہو سکتا ہے جب آپ ٹوٹلی طور پر اسے اپنے اختیار میں لے لیں اور ہمیں بالکل اختیار نہ دیں ادھر ادھر جانے کا. یا رب ہم بھٹک جائیں گے اگر آپ نے ساتھ نہ دیا اور آپ کی رحمت اور آپ کا فضل نہ ہوا، آپ کی مدد نہ ہوئی، تو اللہ یا رب ہم عنقریب اس درخت کا پھل کھا لیں گے جو جنت سے نکلوا دیتا ہے، اور ہم ایسا نہیں چاہتے یا رب. ہم اس چیز سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. بے شک آپ کی پناہ میں دی ہوئی چیزیں ضائع نہیں کی جاتی. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري